بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے یزیدی لشکر کا ظلم و ستم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا میں شہادت کے بعد مدینہ منورہ کے اندر بغاوت کا ایک ایسا طوفان اٹھا، ایک ایسی آندھی آئی کہ جو جیسے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ پورا عالم اسلام یہ بنو امیہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا، اور یزید نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اہل مدینہ پر وہ ظلم و ستم ڈھائے کہ تاریخ کے اوراق کے اندر اس کو بیان کرنا قلم سے زبان سے یہ قاصر ہیں۔ یعنی اتنی بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کا یزید نے مدینہ طیبہ کے اندر قتل کیا ہے، اس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ اب واقعہ حرہ کیا ہے؟ حرہ کہتے ہیں پتھریلی زمین کو، چونکہ مدینہ منورہ کی جو زمین ہے یہ پہاڑوں سے پتھریلی، ایک حصہ بہت بڑا پتھریلا ہے اور آتش فشانی پہاڑوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اس لیے اس کو حرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یزیدی فوج اسی راستے سے داخل ہوئی تھی، داخل ہو کر مدینہ منورہ پر اس نے ظلم و ستم ڈھائے تھے، اس لیے اس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ اب واقعہ حرہ کا پس منظر کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو اس کا تفصیلی واقعہ بتاتا ہوں کہ عزیزان گرامی قدر، اس عظیم ثانیہ کا پس منظر یہ ہے کہ ثانیہ کربلا کے بعد حجاز مقدس میں یزید کے خلاف نفرت اور غم غصہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ اہل مدینہ نے یزید کی فرما برداری چھوڑ کر اس کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی تھیں، اور باہم صلاح مشورے کے بعد قریش پر عبداللہ بن مطیع اور انصار پر عبداللہ بن حنظلہ کو امیر مقرر کر دیا گیا، اور یزید کو اہل مدینہ کے اس عمل سے خوب طیش آیا، خوب غصہ آیا یزید کو، بھائی انہوں نے میرے خلاف کارروائی کی، میری بیعت توڑ دی، اب انہوں نے عبداللہ بن مطیع کو اور عبداللہ بن حنظلہ کو امیر مقرر کر کے انہوں نے اپنی طرف سے وہ امیر مقرر کر دیا، لہٰذا یزید کو اس پر طیش آیا، غصہ آیا۔ اس نے فوری طور پر مدینہ منورہ سے ایک نمائندہ وفد کو اپنے پاس دارالحکومت دمشق کے اندر اس نے طلب کیا، بلوایا، اور بات چیت کے ذریعے انہیں مطمئن کرنے کی بہت کوشش کی۔ شرکائے وفد کے ساتھ اس نے بڑا حسن سلوک کیا اور یوں ہی خوب انہیں انعام اور اکرام سے نواز کر رخصت کیا، اور ثانیہ کربلا کے سبب لوگوں کے دلوں کے اندر جو نفرت پیدا ہو چکی تھی، یزید نے جب اس نمائندہ وفد کے ساتھ بڑے حسن سلوک سے پیش آیا اور یزید نے اس وفد کو بڑی انعامات اکرامات سے نوازا اور انہیں خوب مطمئن کیا، اور اس کے بعد پھر ان کو رخصت کیا، لیکن اس واقعہ کربلا کی وجہ سے اہل مدینہ کے اندر بہت یزید کے خلاف بغاوت اور جو نفرت تھی وہ اپنے عروج پر تھی، اور حتیٰ کہ مدینہ والوں نے یہ اہل مدینہ امیوں کی یہ مخالفت پر اتر آئے، اور انہوں نے جو امیہ کا دارالخلافہ تھا جو مدینہ کے اندر، اس کا گھیرا کر لیا، اور بنو امیہ بن مروان کے گھر جمع ہو گئے۔ اہل مدینہ نے ان مروان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور بنو امیہ نے اپنے بھوک پیاس کا حال یہ یزید کو لکھا، اور جب یزید کو اس کا حال لکھا تو ان واقعات کا جب علم یزید کو ہوا تو اس یزید نے مسلم بن عقبہ کو مدینہ منورہ پر یہ فوج کشی کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقبہ نے یزید کے حکم پر 10,000 سوار اور 15,000 پیدل جو فوج کے سپاہی تھے اس نے بھیج کر مدینہ منورہ پر اس نے یہ لشکر بھیج دیا، اور لشکر کی روانگی وقت یزید نے چند مطالبات، چند احکامات کی پابندی کا حکم دیا۔ وہ احکامات کیا تھے جو یزید نے مسلم بن عقبہ کی فوج کو دیے؟ پہلا اس کا حکم یہ تھا کہ 3 دن تک اہل مدینہ کو مہلت دینا تاکہ اس عرصہ میں کوئی وہ فیصلہ کر سکیں۔ نمبر 2، 3 دن کے بعد اگر وہ اطاعت نہ کریں، میری فرما برداری نہ کریں، میری بیعت نہ کریں، فرمایا کہ ان سے جنگ کرنا۔
تیسرا وہ کہ جنگ میں کامیابی کی صورت میں 3 روز تک ان اہل مدینہ کا قتل عام جاری رکھنا، یہ یزید نے ان کو حکم دیا۔ نمبر 4، امام زین العابدین علی بن حسین کو کوئی نقصان نہ پہنچانا کیونکہ وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اہل مدینہ کا قتل عام۔ عزیزان ملت، ان احکامات پر عمل کا وعدہ کر کے مسلم بن عقبہ اپنے لشکر کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوا، اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو یزید کی اطاعت گزار بننے کی دعوت دی، اور 3 دن ان کی میعاد بھی مقرر کر دی، لیکن اہل مدینہ نے اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ 3 دن تک اہل مدینہ خاموش رہے۔ پھر 3 دن کے بعد مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو کہا کہ یا تو جنگ کرو یا پھر ہمارے ساتھ تم وہ یزید کی صلح کر لو، یہ 2 راستے ہیں، جو چنو ایک راستہ ہے، یا تو یزید کی بیعت کرو یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ پھر اہل مدینہ نے یزید کی اطاعت نہیں کی، وہ ہرگز یزید کی اطاعت کرنے پر وہ اپنا پابند نہیں تھے، یعنی کہ رضامند نہیں تھے۔ پھر آخر جنگ ہوئی، مسلم بن عقبہ اور ان کا جو یعنی کہ 25,000 کا لشکر تھا، اور ادھر اہل مدینہ تھوڑے تھے، لہٰذا گھمان کا جنگ ہوئی، بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ اہل مدینہ کم ہونے کے باوجود انہوں نے یزیدیوں کو اتنا قتل کیا کہ ان کے چھکے چھڑا دیے، اور پھر یزیدیوں کی چونکہ تعداد زیادہ تھی، پھر اہل مدینہ پر غالب آ گئے۔ پھر یوں اہل مدینہ کو شکست ہوئی، اور یوں فوج نے اہل مدینہ پر یزیدی فوج نے قبضہ کر لیا۔ جب مسلم بن عقبہ نے اپنا مدینہ پر قبضہ کیا تو 3 دن تک ان کا قتل عام رکھا۔ ان کو اہل مدینہ کے 10,000 سے زائد انہوں نے یعنی کہ اہل مدینہ کو شہید کیا، اور یزیدی فوج نے بھیڑ بکریوں کی طرح وہاں پر اپنا جو اہل مدینہ تھے، مسلمان تھے، ان کو ذبح کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور اسی طرح کئی وہاں کے مزارات کو اس نے ڈھا دیا، اور ہزاروں خواتین اور کنواری لڑکیوں سے بدکاری کی گئی، اور بچوں کو ذبح کیا گیا۔ اور یزید کی فوج کی اتنی فروانی تھی، حتیٰ کہ مدینہ کے اندر اتنا خون بہا کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ اہل مدینہ پر یزید کا ظلم تھا۔ علامہ سمہوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علامہ قرطبی نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ کے قتل عام میں 1,700 مہاجرین، انصار اور تابعین شہید کیے گئے، اور خواتین اور بچوں کے علاوہ 10,000 عام لوگوں کو شہید کیا گیا، اور قرآن مجید کے 700 قاری اور 97 قریش شہید کیے گئے۔ ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر گھوڑے باندھے گئے، جو قبر انور اور ممبر شریف کے درمیان جو ریاض الجنہ ہے اس کے اندر پیشاب کرتے تھے، پلیدی پھیلاتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان حرہ کے دنوں کے اندر جب بھی نماز کا وقت آتا، میں قبر شریف سے آتا تو قبر شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آذان آتی، پھر اقامت کہی جاتی، اور فرمایا کہ میں آگے بڑھ کر نماز پڑھتا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں میرے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ نے اس قدر بے گناہوں کا خون بہایا حتیٰ کہ اسے مسرف کہا جانے لگا۔ اور اسی طرح معجم البلدان کے اندر ہے کہ مسلم بن عقبہ نے خواتین کو اپنے فوجیوں کے لیے مباح کر دیا، بھائی تمہارے لیے عورتیں جائز ہیں، جس کے سبب ہزاروں خواتین کو جبری زنا کا نشانہ بنایا گیا، اور ان سے بن باپ کے 800 بچے پیدا ہوئے۔ تو یہ یزید کا اہل مدینہ پر ظلم تھا۔ اب اہل مدینہ کو خوف زدہ کرنے، ان پر ظلم کرنے کے اندر رسول اللہ نے کیا وعیدیں بیان کی، انشاءاللہ اس کی اگلی قسط کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے۔